السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83 سے 96 اور انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سورہ مکمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 83 فلولا پھر کیوں نہیں، اذا جب بلغتی پہنچتی ہے الحلقوم حلق تک۔ یہاں پر روح کا بیان ہے، روح کا ذکر کیا گیا ہے اور موت کے وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے۔ اور سورۃ القیامہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے آیت 26 سے 30 میں، ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے اور کہا جانے لگے اس وقت کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا یا دم کرنے والا، اور اس وقت اور اس نے سمجھا کہ اب وقت فراق ہے، یعنی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب جانے کا وقت ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپیٹ جائے گی اور اس دن آپ کی رب کی طرف چلنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں وَأَنْتُمْ اور تم حِینَئِذٍ اس وقت تنظرون دیکھتے ہو، اور تم اس وقت اس کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، یعنی جو لوگ وہاں پر ہے وہ اس مرنے والے شخص کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس مرنے والے انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، فرشتے خوشخبریاں لے کر آئے ہیں یا فرشتے اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر بات کر رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا، سب کھڑے رہ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ ہی وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب روح نکالی جاتی ہے تو پیروں سے پہلے نکالی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس طرح سارے جسم سے پھر روح نکلتی ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو اس وقت پہ جو مرنے والا انسان ہے اس کو اب اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اب جانے کا وقت ہے، اب یہ ٹل نہیں سکتا، اب اسے جانا ہے، اب اسے دنیا کی چیزیں دھندلی نظر آتی ہے، اور وہ جو دوسری دنیا ہے، جو غیب کی دنیا ہے، وہاں کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، فرشتے ہیں، وہاں کی دوسری چیزیں ہیں، تو وہاں کی چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں، اور یہ انسان اب دنیا سے کٹ رہا ہے، اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو رہا ہے اور دوسری دنیا سے اس کا کنیکشن اب جڑ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ موت آیا اور انسان کا سب کچھ ختم اور کچھ باقی نہیں رہا، نہیں، بس ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور وہ دنیا کیسی ہے، وہ زندگی اس طرح ہے جو ہمیشہ رہیں گی۔ تو اب اس کو دنیا کی چیزیں مدھم نظر آتی ہے، اب اس کا کنیکشن یہاں سے کٹ رہا ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ اب بس میں نے جانا ہے۔ اور آس پاس دیکھیں لوگ کھڑے رہ کر اپنے پیارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ شدید تکلیف میں ہے، بے چینی میں ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، ساری ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پر ہوتی ہے، ہر کسی کو بلا لے لیکن ہر کوئی بے بس اس وقت۔ اے انسان تو سمجھ لے کہ کتنا بے بس ہے کہ ساری دنیا کو بلا لے، بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلا لے، لیکن کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے، کیوں نہیں اس انسان کو تم پھر واپس لے آتے، کیوں اسے جانے دیتے ہو، پھر اس کو زندگی کی طرف واپس کیوں نہیں لے کر آ جاتے تم۔ اور گھر والے کتنے بے بس کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں شدید تکلیف میں، کبھی کبھار تو ان کی اس تکلیف کو دیکھ کے گھر والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بس روح نکل جائے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے تاکہ یہ تکلیف سے تو اس کو نجات ملے، لیکن پھر بھی نہیں نکلتی، اس کا ایک وقت ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ تبھی نکلتی ہے روح۔ تو انسان دیکھتا بھی ہے لیکن آگے کیا ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں پتہ۔ آیت نمبر 85 میں وَنَحْنُ اور ہم اقرب زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ اس سے، منکم تمہاری نسبت،
ولیکن اور لیکن لا تبصرون تم دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے شخص کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے. یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے شخص سے زیادہ قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے. دوسرا یہ کہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی اس مرنے والے انسان کے قریب ہوتے ہیں جسے تم نہیں دیکھتے. آیت نمبر 86 میں پھر سے سوال کیا گیا ہے فلولا پھر کیوں نہیں ان کنتم اگر تم ہو غیر مدینین نہیں بدلہ دیے جاؤ گے ترجعونہا تم پھیر لاتے اس کو یعنی اس روح کو تم پھیر لاتے واپس لے آتے ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. یعنی یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا مالک نہیں ہے, کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا, تم کسی کے انڈر نہیں ہو, تم فری ہو, کسی کے تم ماتحت نہیں ہو, تمہیں لگتا ہے کہ کوئی جزا و سزا کا دن نہیں آئے گا, تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے. یعنی یقیناً تمہارا ایک رب ہے, ایک مالک ہے جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے اور ایک دن اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ اس جو بھی عمل تم کرتے رہے ہو اس کی جزا وہ تمہیں دے گا. اب آگے کی آیات میں ہم دیکھیں گے آیت 88 سے 96 میں موت کے وقت لوگوں کے حالات, اور یہاں پہ 3 حالات بیان کیے گئے ہیں 3 گروپس کے لیے. ایک ہے سابقون کا گروپ, دوسرا اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ. یہ تینوں گروپس, یہ تینوں گروہ کو جب موت کا وقت آئے گا تو ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا, کیا حالات ان کے اس وقت پہ ہوں گے. جو سب سے پہلا گروہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے فَأَمَّا پس لیکن ان اگر وہ ہو یعنی وہ مرنے والا شخص اگر ہو من المقربین مقربین میں سے, اگر وہ ہو سابقون میں سے مقربین میں سے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں, آگے دوڑ کے بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں, نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں اور ہر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے اس کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں, اور جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے حرام کردہ چیزوں سے, یہاں تک کہ جو چیزیں اللہ اور رسول کو ناپسند ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اپنی ساری زندگی فرما برداری میں گزارتے ہیں اور اس طرح شوق سے کرتے ہیں کہ ہر نیکی کے کام میں دیکھیں آگے ہوتے ہیں. تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں؟ نیکسٹ آیت میں فروحن, تو اس کے لیے ہے راحت ہے, اس کے لیے خوشحالی ہے, اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے, اس کے لیے خوشیاں ہیں, راحت ہے اس کے لیے, وریحان اور اس کے لیے خوشبو ہے, وجنت نعیم اور باغ نعمتوں والا, تو اس کے لیے آرام ہے, اس کے لیے خوشبودار پھول ہے اور نعمت کا باغ ہے. یہ 3 بڑی نعمتیں اس کو عطا کی جائے گی. سب سے پہلے کوئی اب پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوگی, راحت ہی راحت. اور جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اتنے پیار سے بات کرتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں, کہتے ہیں نکل آ اے پاک جان, اے پاک روح نکل آ, جو پاک جسم میں تھی تو اسے آباد کیے ہوئے تھی. راحت, وہ رحمت, رزق, خوشبو, اور ایسے رب سے خوش ہو جا تو جو تجھ سے ناراض نہیں ہے. اتنی بڑی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے اس وقت پہ کہ اب تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے, تو خوش ہو جا. اور واقعی جب یہ خوشخبری سنتا ہے مرنے والا شخص, اگر وہ مقربین میں سے ہے, سابقون میں سے ہے, اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا. وہ دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے,
اس کے جانے کا وقت ہے، گھر والے کھڑے رہ کے رو رہے ہیں، پریشان حال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہے، دوست احباب ہے، سب رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور یہ خوش ہے کہ رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، اب وہ کوئی غم، اس کے لیے کوئی غم نہیں رہتا، کیونکہ اس کو اتنی بڑی خوشخبری جو مل گئی کہ اب تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائیں، آمین یا رب۔ یعنی کیا اہتمام کیا جا رہا ہے ان کی روح نکالنے کے لیے، فرشتے آ رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، جنت کا ریشمی کفن، پھول لے کر آ رہے ہیں اپنے ساتھ، خوشبوئیں لے کر آ رہے ہیں ساتھ، اور مرنے والے شخص کو کوئی غم فکر ہے ہی نہیں دنیا چھوڑ کے جانے کی، یا اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جانے کی کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے جب جنازہ لے جایا جاتا ہے نیک انسان کا، تو جنازہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، کیونکہ یہ خوشخبریاں ملنے کے بعد اس کا دل بے چین رہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم مقربین میں شامل ہو، سابقون میں شامل ہو۔ اور بتا دیا گیا پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اس امت سے، اس زمانے سے، اس گروپ میں مقربین اور سابقون میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے، بہت کم۔ تو ہمیں ان کم لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اس زمانے سے مقربین میں بہت کم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں کا کوئی موقع نہ چھوڑیں، ہر نیکی کے کام کو آگے بڑھ کے کریں، سبقت حاصل کر جائیں اس چیزوں میں، اور آگے بڑھ کے ہر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام کریں۔ تبھی تو دیکھیں پھر اتنا VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، جب روح نکل رہی ہوگی تو اتنے VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ روح کو نکالا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا گروہ، اصحاب الیمین، ان کا کیا حال ہوگا جب ان کی روح نکالی جائے گی۔ اور وَأَمَّا، اور لیکن، ان کانا، اگر وہ ہو، یعنی وہ مرنے والا اگر ہو، من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ، تو کہا جائے گا سلامتی ہے، لَكَ، آپ کے لیے، من اصحاب الیمین، تو یقیناً اصحاب یمین میں سے ہیں۔ تو جب ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے فرشتے، تو ان کو سلام کہیں گے، ان کو کہیں گے کہ تم سلامتی میں ہو۔ اور یہ لوگ مقربین سے اور سابقون سے کم درجے میں ہوں گے، یہ عام مومنین ہیں، تو ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ان کو کہا جائے گا، ان کو سلام کیا جائے گا۔ جب فرشتے آتے ہیں تو ساتھ میں جیسا جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، تو مومن کو سلام کہتے ہیں، تو وہ آ کر سلام کہیں گے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ایک رحمت ہے کہ جہنم سے بچا لیا گیا۔ بے شک یہ مقربین اور سابقون سے کم درجے کی جنت میں ہے، کم درجہ ان کا ہے، لیکن جہنم سے تو بچ گئے، تو ان کے لیے تو سلامتی ہے۔ یہی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بچ گئے ہم وہاں سے، جنت میں کسی طرح ہم داخل ہو گئے۔ تو ان کو سلام کیا جائے گا، فرشتے سلام کریں گے ان کو اور کہیں گے تم سلامتی میں ہو۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ خوف کرو نہ غمناک ہو، اور جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے خوشی مناؤ۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ نزل من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے نزل ہے، یہ سامان ضیافت ہے، یہ مہمانی کے طور پہ ہے۔ تو ان کے لیے بھی سلامتی ہے، اصحاب الیمین کے لیے۔ اب نیکسٹ آیت میں تیسرے گروپ کے بارے میں بتایا گیا، تیسرا گروہ وہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا، اور لیکن، ان کانا، اگر وہ ہو، مرنے والا اگر ہو، من المکذبین، تکذیب کرنے والوں میں سے، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، گمراہوں میں سے،
تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہے فنزل، تو اس کے لیے نزل ہے، اس کی مہمانی ہوگی کس چیز سے؟ من حمیم، گرم کھولتے پانی سے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ضیافت ہے، ان کی مہمانی ہے، اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، داخل کرنا ہے جہنم میں۔ یعنی اگر مرنے والا انسان حق کی تکذیب کرنے والے میں سے ہے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں میں سے ہے، تو ان کی مہمانی ایسے شدید ترین گرم کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو پیٹوں اور جسم کی جلد کو گلا دے گا اور انہیں جہنم میں رسید کر دیا جائے گا، ایسی جہنم میں جہاں تمام اطراف سے انہیں آگ گھیرے ہوئے ہوگی۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، بلا شبہ یہ قطعی یعنی بالکل یقینی بات ہے، حق بات ہے۔ یعنی یہ جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ واقع ہو کے رہے گا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ یعنی جو حالات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل حق ہے، یعنی جس طرح بتایا گیا ہے نا اسی طرح ہو کر رہے گا، بالکل اسی طرح ہوگا۔ اب نیکسٹ آیت میں فَسَبِّحْ، تو اب کیا کرو؟ لہٰذا آپ تسبیح کیجئے، بِاسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام کی، العظیم جو نہایت عظمت والا ہے۔ تو آپ اپنے بہت بڑے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا ہے، پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان کرنا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں، ہماری محفلیں ہیں، ہماری گفتگو ہے، اگر ہم زندگی میں کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں، ہمارے خوشیوں کے موقع ہیں، کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے؟ ہم تو دوسروں کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، اتنی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جو رب واقعی تعریفوں کا حقدار ہے، جس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، واقعی وہ تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریف ہم کتنی کم کرتے ہیں اپنی ساری زندگی میں۔ دیکھیں دن کا حصہ ہی لے لیں، کتنی کبھی بچوں کی تعریفیں چل رہی ہیں، کبھی شوہر کی تعریفیں کر رہے ہیں، کبھی خود اپنی تعریفوں میں لگے ہوتے ہیں، کبھی اپنے خاندان کی تعریف، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں لوگوں کے ناموں کی، لیکن جو رب واقعی جس کا حق ہے، جو حقدار ہے، اس کی تعریف نہیں کرتے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو بہت بڑا ہے، العظیم۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان، دو کلمہ، خفیفتان بہت ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر، ثقیلتان بہت ثقیل ہے، بہت بھاری ہے، فی المیزان میزان میں، جب تولے جائیں گے میزان میں تو یہ بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہوں گے، حبیبتان، اور یہ بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہے، کسے؟ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہے۔ دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہوں گے، اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور کتنے آسان کلمات ہیں، اور اس کو ہم دن میں کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے دیکھیں نہ کوئی وضو کی ضرورت ہے، نہ کوئی وقت کی ضرورت ہے، اور ہم خواتین کتنا سارا وقت ہم اپنے کچن میں گزارتے ہیں جہاں ہمارے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں، کبھی کاٹ رہے ہیں سبزی، کبھی برتن دھو رہے ہیں، کبھی ہمارے ہاتھوں سے روٹی بن رہی ہے، لیکن ہماری زبان اس وقت پہ فارغ ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ کچن میں جب بھی داخل ہو، جب بھی ہم کچن میں کام کرنے کے لیے جائیں تو اپنی زبان پہ ان کلمات کو جاری کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو بھی دل میں رنج و غم ہے، فکر ہے، سٹریس ہے، ٹینشن ہے، تسبیحات، جب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہم کرتے ہیں، یہ دل کو صاف کرتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی سٹریس لیول نہیں رہتا۔ اور تسبیح کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور شیطان کے وار بھی کم ہوتے ہیں اس وقت پر، شیطان حملہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔
شیطان اسی انسان پر حملہ کرتا ہے جو غافل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ہماری زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مصروف رکھیں گے تو شیطان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی ہم نے تسبیح بیان کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس سورے کو مکمل کیا۔ ہم نے بس سورے مکمل کرتے نہیں جانا ہے کہ ٹیسٹ لکھ رہے ہیں، نیا سورہ شروع کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیسٹ لکھ رہے ہیں، علم حاصل کریں نہیں۔ ہم نے یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ اگر قرآن سیکھنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اخلاق نہیں بہتر ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو درگزر نہیں کرتے، لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ہمارا دل صاف نہیں ہو رہا، تو پھر ہم نے قرآن سے سیکھا کیا؟ قرآن تو انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ تو اس سورے کو دوبارہ شروع سے آخر تک پڑھیے گا، اور پھر اس کے بعد بیٹھیں، کتاب لیں، کاپی لیں، پینسل لیں اور بیٹھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سورے کے بعد میں نے کون سی ایسی عمل کی بات نکالنی ہے جو میں اپنی زندگی میں آج سے شامل کروں گی تو مرتے دم تک یہ عمل میرے ساتھ رہے گا۔ اس سورے کو سیکھنے کے بعد وہ کون سی ایسی باتیں ہیں یا عمل ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کو میں کبھی نہیں کروں گی، اس کو بھی لکھیں۔ تو اگر یہ سورہ سیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہ دیکھیں، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہم تو بس ایسا علم سیکھ رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ضرور تدبر کریں، شروع سے آخر تک پڑھیں، اور دوسری چیز انشاءاللہ ہم نیا سورہ شروع کریں گے، اور یہ کام نا ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن، اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ یہ کام ہم سب کا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آج کتنے ایسے مومن ہیں، مسلمان ہیں جو قرآن سے نا واقف ہے، تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں، انہیں ان کے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا کریں، ان کو اس طرف کھینچ کے لے کر آئیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، ضرور کوشش کریں کہ اور لوگوں تک پہنچے اور اللہ کا کلام ان تک پہنچائیں۔ اگر ایک انسان بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پا لیتا ہے تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو کچھ عمل وہ کرتا رہے گا آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ آپ اس دنیا سے بھی چلی جائیں گی، لیکن وہ انسان، وہ شخص اس دنیا پہ، زمین پہ جب تک وہ نیک عمل کرے گا اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا، اور اس کی پوچھ بھی ہونی ہے۔ جو علم ہمیں دیا گیا تھا اسے ہم نے کتنا تک پہنچایا، کیونکہ قیامت والے دن علم کا یہ بھی سوال کیا جائے گا ہم سے۔ تو دعویٰ کا کام کریں، اسے آگے پہنچائیں۔ اور 3 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم سب چاہیں گے کہ ہم مقربین میں سے ہو، تو پھر اس جیسی محنت کرنی ہوگی ہمیں۔ مقربین کیسی محنت کرتے ہیں؟ سابقون، وہ نیکیوں میں پہل کرتے ہیں، ہر نیکی میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے تو آگے دوڑیں، قرآن کی تلاوت کا وقت ہے آگے دوڑیں، صدقہ خیرات کرنا ہے اس میں بھی آگے آگے رہیں، روزے رکھنا ہے اس میں آگے رہیں، لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، ہر نیکی کے کام میں آگے آگے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دیکھا نا کہ جب ان کے موت کا وقت آتا ہے، جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا ہی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور کہاں دیکھیں اصحاب الشمال کے لیے جو ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ، ان کے لیے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسے خوفناک فرشتے ہوتے ہیں، اور بدبودار کفن، ٹاٹ والا کفن لے کر آتے ہیں، اور اتنا ڈرا کے بات کرتے ہیں، اتنا ڈانٹ کے بات کرتے ہیں جس سے روح ڈر جاتی ہے، جسم میں چھپنے لگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی باہر، تو اسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے، اور شدید تکلیف ہوتی ہے اس وقت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، 3 انجام ہمیں بتا دیے گئے ہیں، آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ واقعی ہو کے رہے گا، تو پھر ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے، چیکنگ کرنا ہے، کہیں اصحاب المشأمہ میں تو نہیں ہیں ہم، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ جو زبان سے تو نہیں جھٹلاتے اللہ تعالیٰ کی کوئی احکام کو، کوئی بھی آیت کو نہیں جھٹلاتے،
لیکن عمل سے ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیں، ان کے ایکشنز، ان کا رویہ بتلاتا ہے کہ دے ڈونٹ کیئر، وہ نہیں پرواہ کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. کتنے ایسے احکامات قرآن میں ہیں جس کی لوگ آج پرواہ نہیں کرتے. جیسے سود کا یہ احکام لے لیں، آپ حجاب کا احکام لے لیں، اس طرح بے شمار احکامات ہیں جس کا ہم زبان سے تو انکار نہیں کر رہے، لیکن اپنے عمل سے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کس گروپ میں فٹ ہونے والے ہیں، کس گروپ میں ہم جانا چاہتے ہیں، پھر اس طرح کی ہم کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.